کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی پتہ ہے؟ اے اللہ، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، میرے مالک مجھے بھی معاف کر دے. جب یہ دعا پڑھتے ہو تو بنو بھی تو صحیح نا ایسے کہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور تم چاہتے ہو تمہیں بھی معاف کیا جائے، مگر ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں جناب، نہیں چھوڑوں گا، سیدھا کر دوں گا، بتاؤں گا میں کون ہوں. اس کو پتہ نہیں میں کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا قبیلہ نہیں پتہ اسے پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. ارے تمہیں اتنا غصہ کس چیز کا ہے؟ معاف کرنے والے بنو. بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ کام زیادہ مشکل ہے، پچھاڑنا مشکل نہیں ہے. آپ کو کسی نے پتھر مارا، آپ نے بھی اٹھا کے پتھر مار دیا، کیا کمال کیا؟ کمال یہ ہے کہ اس نے پتھر مارا اور آپ نے اسے معاف کر دیا. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. بھول گئے نبی پاک کے ایٹیٹیوڈ کو، بھول گئے نبی پاک کے طریقے کو. نعتیں تو بڑی پڑھتے ہیں. سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو، جو آقا کے جانی دشمن تھے، نبی پاک نے تو ان کو بھی معاف کر دیا. اور آپ کی گاڑی پہ کوئی ٹکر لگا دے تو آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے پیر پہ کوئی پیر رکھ دے تو کہتے ہیں اندھے ہو گئے ہو، نظر نہیں آتا، بتاؤ میں کون ہوں. سائیکل ٹکرا دی بیچارے نے، غریب نے، تو اس کی سائیکل توڑنے کے لیے تیار ہو گئے. سوچئے، چھوٹی چھوٹی غلطی پہ سزا دینے والوں، گالیاں دینے والوں، ظلم کرنے والوں، کیسے اللہ کو جواب دو گے؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے اکیلے، کوئی صحابی ساتھ نہیں تھا. ایک ظالم آیا، ایک شخص آیا، ارادہ تھا نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کرنا، قاتلانہ حملہ، ہاتھ میں تلوار. نام تھا اس بندے کا غورس. ہاتھ میں تلوار لے کر آیا. اب جب نبی پاک کے قریب پہنچا نا، کہا دیکھا اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، آج موقع اچھا ہے. جیسے ہی نبی پاک کے قریب پہنچا، پیارے آقا نے اپنی آنکھیں کھولی، غورس کو دیکھا. غورس کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ننگی تلوار ہاتھ میں، نو بڈی اوور دیئر ٹو سیکیور، کوئی پہرا دینے والا نہیں. اے نبی، اے محمد، آج تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے ایک ہی لفظ کہا، اور زبان کیسی تھی، کس کی زبان سے ادا ہوا تھا؟ نبی پاک نے صرف کیا کہا؟ اللہ. بس ایک لفظ. کیا کہا؟ اللہ. ذرا مل کر کہو نا، اللہ. یہ لفظ اللہ کی چاشنی دل میں محسوس کیا کر. دوبارہ کہو ذرا، اللہ. کیا بات ہے، دوبارہ کہو، اللہ اللہ اللہ. میں اور آپ کہتے ہیں اتنا لطف آتا ہے، جب نبی پاک نے کہا ہوگا تو کیا بات ہوگی. اللہ. جب اللہ کہا نا تو غورس تھر تھر کانپنے لگا. ہاتھ میں تلوار اس کے کانپنے وہی لگ گیا. جلال نبوت، ہاتھ سے تلوار گر گئی. پیارے آقا نے تلوار اٹھا لی. کہ غورس اب یہ بچا، تجھے بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب وہ خالی ہو گیا. پیارے آقا کے ہاتھ میں تلوار آ گئی. کہ حضور آپ کریم ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں. نبی پاک نے اسے بھی معاف فرما دیا. فائدہ کیا ہوا؟ غورس کو مار دیتے تھے تو وہ بھی جہنم میں جاتا، اس کی نسلیں بھی دشمن بن جاتی نا. معاف کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، آپ کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. میں جانتا ہوں سندھ میں بھی ایسے قبیلے ہیں جو برسوں سے دشمنیاں چلا رہے ہیں. اس قبیلے میں مت جانا، ادھر مارنا ہے لوگوں کو، بچوں کو تیار کرتے بدلہ لینے کے لیے. ارے کن چکروں میں پڑ گئے؟ یہ تو نبی پاک کی آمد سے پہلے جاہلوں کا طریقہ تھا. میرے آقا نے آ کر معافی درگزر اور قبیلوں کو ملا دیا. مگر آج بھی جہالت کی وجہ سے کئی قبیلے مسلمان کہلانے والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام اس کا درس نہیں دیتا. آپ معاف کریں، دشمن بھی دوست بن جائے گا، دشمن آپ کا بھائی بن جائے گا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. تو آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کو معاف کریں گے. اگر کسی کی دل آزاری کی ہے نا تو آج معافی مانگ لینا، ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے. اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،
ایک اور حدیث پاک بڑی ڈرا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ کرے آپ یاد کر لیں, ہے بڑی آسان, کہ جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اسلام معافی کا, رحم دلی کا, درگزر کا درس دیتا ہے, مگر کئی لوگوں کو دیکھا ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں, وہ نہیں کرتے معاف, وہ رحم بھی نہیں کرتے, جانوروں پر بھی رحم نہیں کرتے. امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں کمال کی بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ انسان سے زیادہ جانوروں پر رحم کرنا ضروری ہے, کیونکہ انسان پر اگر آپ ظلم کریں گے وہ کسی کو بتا تو سکے گا, جانور تو بے زبان ہوتا ہے, وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. مگر جانور پر تو ایسے ظلم کرتے ہیں, چلتے چلتے گدھا جا رہا ہے, گھوڑا جا رہا ہے, اس کو ڈنڈا مار دیں گے, پتھر مار دیں گے کتے کو. کیوں مارا آپ نے؟ پرندے کو اڑا دیں گے, اس کے انڈے توڑ دیں گے, اس کا گھونسلہ گرا دیں گے. یہ بے زبان ہے, اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا تو کیا کرو گے؟ نبی پاک تو وہ ہیں کہ ایک بار میرے آقا وضو فرما رہے تھے, ایک برتن سے, پانی کے برتن سے وضو فرما رہے ہیں, ایک پیاسی بلی آ گئی, نبی پاک نے اپنا برتن اس کے آگے کر دیا, بلی نے پانی پیا, میرے آقا نے اس کے بعد وضو فرمایا. اس نبی کی امتی ہیں جو جانور پر رحم فرمائیں. ہم انسان سے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. آج غریب ملازم ہوتا ہے, کیسے بات کرتے ہیں, برتن ٹوٹ جائے, ملازم تھوڑا لیٹ ہو جائے, ملازم کے ساتھ اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اتنی گالیاں, اتنا برا بھلا کہتے ہیں. کیوں؟ کہ اب غریب آدمی بگاڑ کیا دے گا, نوکری کرنی ہے تو سنے گا میری. ٹھیک ہے, آج آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, یاد رکھنا, مگر ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اس دن سیٹھ نوکر نہیں ہوگا, اس دن سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, اور وہی نوکر, وہی آپ کا ہاری, وہی آپ کا کسان, وہی آپ کا غریب بھائی اللہ سے فریاد کرے گا, مولا اس نے مجھے گالی دی تھی, تھپڑ مارا تھا, سب کے سامنے ذلیل کیا تھا. اس دن نمازیں دینی پڑیں گی, روزے دینے پڑیں گے, حج دینے پڑیں گے, کہیں کنگال نہ ہو جاؤ. تو خدا را اس دن کی تیاری کرو, آج معافی مانگ لو, آج درگزر کر لو, ورنہ قیامت کے دن کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور واقعہ سنیے. ایک شخص حضرت سیدتنا قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے کو اس نے زور سے تھپڑ مارا. ایک بندے نے حضرت قتادہ کے بیٹے کو تھپڑ مارا. آپ نے بلال بن ابی بردہ سے اس کے خلاف مدد چاہی. حضرت بلال ابی بردہ نے اسے بلایا اور بصرہ کے سرداروں کو بھی بلایا اور آپ سے اس کی سفارش کرنے لگے, لیکن آپ نے سفارش قبول نہ کی اور بیٹے سے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح تھپڑ مارو جس طرح اس نے تمہیں مارا. فرمایا بیٹا آستین اوپر کر لو اور ہاتھ بلند کر کے زوردار تھپڑ مارو. بیٹا خوش ہو گیا کہ ابا نے اجازت دے دی ہے بدلہ لینے کی. آستین اوپر کی, ہاتھ اٹھایا تھپڑ مارنے کے لیے. اللہ اکبر. تو اب والد نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب قدرت رکھتا ہو بندہ بدلہ لینے کی پھر معاف کرے تو یہی معاف کرنا ہوتا ہے. یعنی بالکل تیاری تھی بدلہ لینے کی. آپ نے کہا اب رک جاؤ اور اللہ کے لیے اسے معاف کر دو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنا یہ بڑی زبردست یوں سمجھیے کہ بات ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسے کرنے والے بن جائیں. ابھی قرآن پاک کی ہم نے ایک آیت سنی, ٹھیک ہے نا. اب اس آیت کا خوبصورت مظاہرہ کب اور کیسے ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق, سبحان اللہ, ان کا دن بھی آنے والا ہے. امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ غلام کے ہاتھ سے آپ کے کپڑوں پر پانی گر گیا. ہمارا بھی ملازم آئے اور چائے گرا دے ہمارے کپڑوں پر, اب اس کا کیا حال ہوتا ہے ذرا سوچئے گا. تصور کریں کہ آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑے اچھے آپ نے کپڑے پہنے ہیں, گھر کا کوئی بچہ یا آپ کا ملازم آئے اور اس کے ہاتھ سے پانی, چائے یا شربت آپ کے کپڑوں پر گر جائے. اب آپ کیا کریں گے؟ حضرت امام جعفر صادق کے کپڑوں پر پانی گر گیا. آپ نے بڑی تیز نظروں سے اپنے غلام کو دیکھا. غلام نے کہا میرے آقا والکاظمین الغیظ, قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ پڑھا, اور غصہ پینے والے. آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا. غلام نے پھر کہا والعافین عن الناس, یعنی لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین, اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. آپ نے فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے, میرے مال سے 1000 دینار بھی تیرے لیے ہیں. معاف بھی کیا, آزاد بھی کر دیا, انعام بھی دے دیا. یہ تھے اللہ والے.
اور آج ہم بدلہ لیتے ہیں. اللہ کرے کہ میرے اندر بھی آپ کے اندر باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, ہمیں معاف کرنے کی عادت مل جائے, ہمیں درگزر کرنے کا انداز مل جائے, بزرگوں کا یہ صدقہ مل جائے. اب بیان اختتام کرنے سے پہلے بات چلی ہے امام جعفر صادق کی, اور ان کا دن بھی آنے والا ہے, تو سیدنا امام جعفر صادق کے بارے میں بھی سن لیجئے. آپ کی ولادت ہوئی 17 ربیع النور کو, پیر شریف کے دن. کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. امام جعفر صادق کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے. آپ کا لقب صادق, فاضل اور طاہر ہے. آپ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بیٹے ہیں. حضرت امام جعفر صادق ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے. ریاضت, عبادت, مجاہدے میں بڑے مشہور تھے. مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک فرماتے ہیں, ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی خدمت بابرکت میں میں ہاتا رہا. میں نے ہمیشہ ان کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا. یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے تھے, یا پھر روزہ دار ہوتے تھے. آپ ذرا سوچئے, یہ کمال کے لوگ تھے, اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور نبی پاک کے رشتہ داروں میں سے ہیں. اتنی عبادت, ان کے گناہ نہیں ہوتے تھے پھر بھی اتنی عبادت. ہمارے گناہوں کا انبار ہے مگر پھر بھی نماز قضا ہو رہی ہے, پھر بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتے, پھر بھی جناب عبادتوں سے دور ہیں, قرآن کی تلاوت سے دور ہیں. اب میں بظاہر تو ایک چھوٹے شہر میں آیا ہوں, لیکن آج انٹرنیٹ کا دور ہے, تقریباً ہر ہاتھ میں موبائل نظر آ رہا ہے. کسی سے پوچھو بھائی آپ نے فیس بک کب آن کیا تھا, تو بندہ کہتا ہے بس اجتماع سے پہلے فیس بک پہ ہی تھا میں. اچھا واٹس ایپ کب آن کیا تھا؟ آدھا گھنٹہ پہلے واٹس ایپ بھی آن لائن تھا. اچھا بھائی انسٹاگرام فلاں سافٹ ویئر, تو آپ کے سافٹ ویئر سارے آج آن لائن روزانہ ہوتے ہیں. اب اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کب آن لائن ہوا تھا, تو آپ کہیں گے پچھلے رمضان میں کھولا تھا, اب اگلے رمضان میں موقع ملے گا تو کھول لیں گے. بتاؤ, سارے سافٹ ویئر روز آن لائن ہوتے ہیں. قرآن تمہارا سال میں ایک بار, وہ بھی بڑی مشکل سے. اور یاد رکھیے گا جب قبر میں جائیں گے نا, تو یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے, قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا. جس نے قرآن کو تھاما ہوگا, جس نے قرآن پڑھا ہوگا, جس نے قرآن سیکھا ہوگا, انشاءاللہ وہ قرآن قبر میں نور کا کام کرے گا. مگر آج کون قرآن پڑھتا ہے؟ کتنے ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے, سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں. اتنی عمر ہماری گزر گئی ہے, ہر بندہ سوچے کہ مجھے کتنا کچھ آ گیا. پہلے ٹھٹھا میں انٹرنیٹ, موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھی, یہ آئیں تو یہ بھی سیکھ لیا آپ نے, لیکن قرآن پھر بھی نہیں سیکھا. اے اولیاء کرام کو چاہنے والوں, آپ کے تو آس پاس اولیاء کرام کے کتنے مزارات ہیں. یہ سارے قرآن کا علم رکھنے والے تھے, اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں جانتی ہے. ذرا سوچئے, روایتوں کا مضمون ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. یعنی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے, قرآن لعنت کرتا ہے. اب کیوں, وجہ کیا ہے؟ میں 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن سندھی زبان میں نہیں ہے, قرآن اردو میں نہیں ہے, قرآن پنجابی میں نہیں ہے کہ جیسے بول دو چل جائے گی. قرآن عربی میں ہے. اس کے تلفظ صحیح ادا کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اس کا معنی یہ ہے نا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے قل هو اللہ احد, احد کی جگہ احد کہتا ہے, کتنا تھوڑا سا فرق ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے ہی بولتے ہوں گے احد, ہا اور ہا اس پہ فرق ہے. اور احد کے معنی ایک ہے, احد کے معنی بزدل ہے. اب مجھے بتاؤ, جو اللہ کو معاذ اللہ بزدل کہے گا, اس کو کیسے قرآن کا ثواب ملے گا؟ اس کو کیسے نماز اس کی قبول ہوگی؟ تو خدا را قرآن سیکھیے, صحیح پڑھیے. دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ پوری دنیا میں, پاکستان کے تقریباً ہر ہی بڑے شہر میں, ہر چھوٹے بڑے شہر میں مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ آپ آ جائیں, تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھ لیں, تھوڑی دیر کے لیے قرآن سیکھ لیں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, جو ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ٹھٹھا اور اس کے اطراف سے آئے ہیں, رجب کا مہینہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے, اولیاء کرام کے فیضان کو لوٹنے کا مہینہ ہے. سارے نیت کریں انشاءاللہ ہم قرآن پاک سیکھیں گے انشاءاللہ. قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. قرآن سیکھیں اور روز پڑھیں. دعوت اسلامی والے موجود ہیں اس مسجد میں بھی, مجھے امید ہے کہ
یہاں پر بھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہوگا اور مسجدوں میں بھی لگتا ہوگا، اور ماشاءاللہ یہ بھی میں اپنے سوشل میڈیا کے ناظرین کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج ہم سبز گنبد والی جامع مسجد جو خضر حیات میں موجود ہیں، ٹھٹہ شریف کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات اسی مسجد میں ہوتا ہے، اور یہ 427 سالہ پرانی مسجد ہے. کیا ہے؟ 427 سال ہو گئے اس مسجد کو. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ مسجد تو بن جاتی ہے، نمازی کہاں ہے؟ ادھر شاپنگ سینٹر کھلے، ابھی کھلتا نہیں ہے، اس میں جگہ نہیں ملتی. اللہ نہ کرے کہیں سنیما کھلتا ہے تو اس کے اندر جگہ نہیں ملتی. کوئی پارک کھلے تو ٹکٹیں نہیں ملتی. کوئی شو ہو تو شو کا جناب ہاؤس فل ہو جاتا ہے. مسجد بنتی ہے مگر نمازی کہاں ہوتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، جمعے میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، لیکن کیا یہی جمعے کے نمازی فجر میں ہوتے ہیں، ظہر میں ہوتے ہیں، عصر میں ہوتے ہیں؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے؟ ایسا نہ کریں میٹھے اسلامی بھائی. آج 2 پکی نیتیں کر کے جانا ہے. بڑی بڑی ہستیوں کا، بڑے مبارک لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے، اور روزانہ قرآن پاک سیکھیں گے. اس کے لیے بڑا آسان ہے. آپ جدھر سے بھی آئے ہیں، جس بھی شہر سے آئے ہیں، جس بھی علاقے سے آئے ہیں، دعوت اسلامی والوں کو پکڑ لیں، بھائی میرا تلفظ ٹھیک کرائیں، میری تلاوت سنیں، مجھے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سکھا دیں. انشاءاللہ قرآن جب صحیح زبان سے ادا ہوگا تو اس کا نور بھی دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب کریم ہم سب کا آج جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو نیتیں کی اس پر استقامت دے. اور ایک بات تو یاد کر کے جا رہے ہیں نا کہ اب معاف کرنا ہے نا انشاءاللہ. دشمنی نہیں کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، لوگوں کو معاف کریں گے. اگر کوئی رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے، کوئی دوستی ختم کی ہوئی ہے تو آج ہی، کل ہی، فوراً جمعے کا مبارک دن ہے، ہو سکے تو ان کے گھر چلے جائیں، تحفہ لے کر جائیں کہ کل رات بیان سنا تھا، اتنے سالوں سے ہمارا تعلق ختم ہے، اتنے سالوں سے رشتہ داری ختم ہے. اگر کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی معاذ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اچھے خیال نہیں رکھتا، اس سے تو نہیں ملنا ہم. لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی بات پر دوستی، رشتہ داری مسلمان سے ختم کی ہے تو جا کے چلے جائیں، معافی تلافی کر لیں. اللہ نے چاہا وہ بھی خوش ہو جائے گا، اور مبارک مہینہ ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ہر جمعرات کو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھائے جائیں گے. آئیے محبت سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا. قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو میرے آقا نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ اس ہفتے امیر اہل سنت نے ہر ہفتے ہی ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے. اس ہفتے امیر اہل سنت کی طرف سے جو رسالہ اور کمال کا رسالہ ہے قبر کا امتحان یہ پڑھنے کی ترغیب ہے. یہ باہر مکتبۃ المدینہ پہ صرف 10 روپے کا یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا. اور بھی بہت ساری پیاری پیاری کتابیں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. بہت سارے یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں اسکول کالج مدرسے میں امتحان دیا ہوگا. ہمیں اس امتحان کی کتنی فکر ہوتی ہے مگر ایک امتحان قبر کا امتحان بھی ہے. یہ رسالہ پڑھیں تو قبر کے امتحان کا خیال آئے گا, فکر ہوگی اور تیاری کا ذہن بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہروں الحمدللہ عز و جل الحمدللہ عز و جل اساں سب مسلمان ہیں. مسلمان جو سب قیمتی بدر سروائیو
جو ایمان آئے بزرگان دین فرمائیں تھا کہ ایمان جے خسرن جو خوف ہونے خوف آئے تو مرن والے جو ایمان خسجی نہ بنے ایمان کی حفاظت چلائے بزرگان دین رحمہ اللہ کو مبین فرمائیں تھا ایمان کی حفاظت تفسیر بتائیے کہاں الحمدللہ موجودہ دور کی بڑی ہستی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا عبداللہ محمد الیاس ستار قادری رضا کی قامت برکات العالیہ اللہ کی رحمت صاحب ان دور میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سلسلے میں مرید کرے جائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سلسلے میں مرید کرنے سے جاری برکت آئے رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے کو بھی مرید بغیر توبہ نہ مرد الحمدللہ اسانی درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شجاع رکن الحمدللہ موجود ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ انہوں کے سلسلہ قادریہ میں بیعت کرانے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے یعنی امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ کے ذریعے اساں کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جے مریدن میں داخل کرے سکتا تو وہ اسلامی بھائیت جن کے بھی بے کے پیر کا مرید رہن تو انہوں نے لائے بھلو موقع آئے جو ہوئے امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب مرید تھی وجہ اگر کوئی اسلامی بھائیت جن کے میں جامع شرائط پیر جب مرید آئیں چاہیں کہ امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ جو فیض پورن کے ملے تو سائیں جنہیں جوان آؤں مرید کہا تو انہیں جوان آؤں تعلیم تھیا تو انشاءاللہ تشرفانی پیر صاحب جائے مرید رہا تھا امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ جو فیضان بھی انہیں جب تو جاری تھی بھی دو اما سائیں جن کے عرص دوست اساگے سلسلہ عالیہ قادری رضی بیہ میں مرید فرمائیں تو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہتا ہے جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں
غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی اجتماع سنت بھرے اجتماع یافتہ اعلانات بھی